السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک مناظرے کی ہوا چل رہی ہے۔ حیدرآباد کا ایک غیر مقلد وہابی ہے کہ وہ صاحب کہہ رہا ہے کہ مجھے صوفی کلیم حنفی رضوی سے مناظرہ کرنا ہے۔ اب وہ ایسا مناظرہ کر رہا ہے کہ خود ہی شرطیں طے کر رہا ہے، خود ہی دن طے کر رہا ہے، خود ہی بات کر رہا ہے، کسی اور کی نہیں سن رہا ہے۔ مطلب اس کی مثال ویسی ہی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کہیں کا منتری سمجھ لے، کہیں کا کمشنر سمجھ لے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ صاحب میں سمجھ رہا ہوں، اب سامنے والا کوئی سمجھے نہ سمجھے، بس میں سمجھ رہا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے یہ شخص کر رہا ہے۔ اب حضرات محترم، اس نے چیلنج کیا کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے صوفی کلیم حنفی رضوی کو، اور اس نے کہا کہ جو جگہ آپ بولیں گے، جو ڈیٹ آپ بولیں گے، وہاں پر میں آؤں گا اپنے 10 بندوں کے ساتھ اور آپ سے مناظرہ کروں گا، چاہے آپ مجھے اولڈ سٹی کے اندر بلا لیں یا مشیر آباد کے اندر بلا لیں، اور بھی کہیں جہاں اس نے بولا کہ وہاں آپ مجھے بلا لیں، میں 10 بندوں کے ساتھ آؤں گا اور مناظرہ کروں گا۔ لیکن وہ 2-3 دن تک لگاتار ویڈیو ڈالتا رہا، اور غالباً 27 یا 28 تاریخ کو اس نے کہا کہ میرے کو 3 دن ہو گئے ہیں صوفی کلیم حنفی کو بلاتے ہوئے، لیکن وہ اب نہیں آئے ہیں۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب وہ آئیں گے نہیں، اور میں مان لیتا ہوں کہ وہ مناظرہ ہار گئے۔ طرح طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا، جبکہ صوفی کلیم حنفی صاحب نے اس سے یہ کہا کہ صاحب ابھی میرے پاس تاریخ خالی نہیں ہے، یا مجھے کام ہے، جو بھی ان کے معاملات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ 15 نومبر کو، انہوں نے کہا، یا 26 نومبر کی ایک تاریخ دی تھی، بولا ان تاریخوں کے اندر میں وہاں پر آ جاؤں گا، میرے کو کچھ اپنی ذاتی پرابلمس ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر کوئی پرابلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے معاملات ٹھیک نہیں ہے، ابھی میری طبیعت علیل ہے، اس بنیاد پر میں 15 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو میں آ جاؤں گا، مناظرہ کر لوں گا۔ تو پھر وہ واپس ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور کہتا ہوا کہ صاحب دیکھو تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں، بہانہ بنا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جاہل حیدرآباد کے اندر شاید ہی کوئی ہوگا کہ اس کو پتہ تک نہیں ہے کہ مناظرہ ہوتا کیا ہے، مناظرے کے اندر ہوتا کیا ہے، مناظرہ کیوں کیا جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مناظرہ جب کریں گے تو جو 2 حضرات جو بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی ایک تاریخ فکس ہوتی ہے، ان سے بات کر کے کہ صاحب آپ کس دن فری ہیں، آپ کس دن آ سکتے ہیں، یا آپ نہیں آ رہے ہیں تو میں آ جاؤں، اور وہ جس بات پر راضی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد مناظرہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب 15 نومبر کو، اب وہ بچوں کی طرح، جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں روڈ پر نکلتے ہیں تو کسی غبارے کو انہوں نے دیکھ لیا یا کوئی کھانے کی چیز کو انہوں نے دیکھ لیا تو وہ اپنے والدین سے ضد کرنے لگتے ہیں کہ مجھے تو یہی چاہیے اور ابھی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا بھی حال یہی ہو گیا ہے کہ صاحب اس نے کہا کہ میں آج آخری دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آج تک صوفی کلیم حنفی صاحب نہیں آئے ہیں، اب میں سمجھ گیا وہ نہیں آئیں گے۔ مطلب اپنی طرف سے جو اسے بکواس کرنی ہے وہ اس پہ کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس دن علماء اہل سنت اس کے سامنے بیٹھیں گے، اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے، کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم سے کوئی بھی جیتا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ایک ریکارڈ ہے کہ جب علماء اہل سنت بریلوی حضرات جب کسی مخالفین کے درمیان بیٹھتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے، تو جو مخالفین ہیں وہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی اوقات نہیں ہوتی ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کر دلیلوں کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر وہ بات کر لیں، ان کے اندر حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ میں یوں کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو کوئی بھی کام خلاف سنت، خلاف قرآن نہیں کرتی ہے۔ اپنی مرضی سے علماء اہل سنت کچھ نہیں کرتے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اب یہ بہت سے غیر مقلد وہابی یوٹیوب پر بیٹھ کر یا اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر تو بات چیت کر لیتے ہیں، مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ میدان میں آ کے بات کیجیے تو یہ میدان میں نہیں کہتے، چاہے وہ مزار پر حاضری کی بات ہو، چاہے وہ چادر کی بات ہو، چاہے وہ فاتحہ کی بات ہو، چاہے صلاۃ و سلام کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، یہ صرف اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ صاحب آئیے آپ بیٹھیے علماء اہل سنت سے مناظرہ کیجیے، تو پھر وہ اپنی باتیں کہتے ہیں کہ صاحب مناظرے سے کیا ہوتا ہے، کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، وقت صحیح نہیں ہے، ٹائم صحیح نہیں چل رہا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب وہ سامنے بیٹھیں گے ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کو جواب دے سکے۔ الحمدللہ، اور یہ بات کئی مخالفین مان چکے ہیں کہ صاحب سنیوں سے مناظرہ کرو گے تو اپنے منہ کی ہی کھاؤ گے، ان سے جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو ٹکر بھی نہیں دے پاؤ گے۔ الحمدللہ، اور یہ جو غیر مقلد ہے حیدرآباد کا، وہ بھی یاد رکھے کہ ابھی 15 تاریخ کوئی دور نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل علماء اہل سنت وہاں پر ضرور پہنچیں گے، اور تیرے میں کتنا دم ہے اور تو کتنا بڑا حدیث والا ہے اس دن دیکھ لیا جائے گا۔